نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں مجلس ہے، اور آج کی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے متعلق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا انتقال غزہ میں ہوا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کچھ عرصہ مدینہ المنورہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں ان کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کے بھائی ہاشم کا بیٹا مدینہ المنورہ میں ہے، تو وہ مدینہ منورہ آئے تو شیبہ کی والدہ سلمہ سے درخواست کی کہ یہ بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ قوم میں جا کر اپنے والد ہاشم کی جگہ سنبھال لیں۔ ان کی والدہ پہلے تو نہ مانی، مگر پھر مطلب کے اصرار پر راضی ہو گئی اور بچہ چچا کے حوالے کر دیا۔ جب مطلب سواری پر بھتیجے کو بٹھا کر مکہ مکرمہ پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک لڑکے کو پیچھے بٹھا کر آ رہے ہیں تو کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، کہ یہ لڑکا مطلب کا غلام ہوگا۔ اسی وجہ سے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا ہیں۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ جب اس وقت یمن میں قحط پڑا تو اس کی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہوئی۔ قبیلہ جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اس جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بن اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد کے جو لوگ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی بنتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں متنازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر ایک بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ مکرمہ میں بنی جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد یہ جو جرہم کے حکام تھے یہ لوگوں پر ظلم ڈھانے لگے، یہاں تک اتنا ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی حتیٰ کہ بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی جو چیزیں تھیں ان کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کو بالکل ہموار کر دیا، زمزم کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ مکرمہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ تو زمانہ جس طرح گزرتا گیا، مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند ہے اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا
اور مجھ سے خواب میں یہ کہا کہ احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز کہتے ہیں کہ پھر اسی جگہ میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ تو میں نے دریافت کیا وما المظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم، وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور کچھ علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ تو اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے، یعنی رویائے صادقہ میں سے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد زمزم کے علامات ظاہر ہو گئے۔ عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا ھذا طوا اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت کی کہ رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے اور گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اللہم انی لا احلها لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، کہ اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے حضرت عبد المطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ چاہے زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کے سوائے اکلوتے بیٹے یعنی ان کے اور کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اس لیے عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری کی، ان کی آرزو پوری ہوئی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے۔ تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یا عبد المطلب اوفی بنظرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا اوفی بنظرک افعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اب عبداللہ عبد المطلب کے ایسے بیٹے تھے کہ ان کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کو قربان کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ اب جب قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرعہ ڈالتے جاتے تھے اور 10 اونٹ بڑھاتے جاتے تھے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام پر ہی نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ تو اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں
اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا و مروہ کے مابین نہر کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا تھا، حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کے لیے منتخب کیا گیا۔ آج کے درس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں، قوموں کی ترقی کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک قوم میں اتفاق اور دوسرا ان کے معاشرے کو بہتر کرنا۔ معاش کی بہتری کے لیے تجارت ہے، یہ دونوں کام ہاشم نے قریش کے لیے کیے، جس کا ذکر سورہ قریش میں آتا ہے کہ ان کی معاش کے لیے بھی مسئلہ حل کیا، شام اور یمن کی طرف تجارت کے سفر ہوتے تھے اور ان کو متحد بھی کیا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، قرآن و حدیث سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ترقی چاہیے تو سب سے پہلے کام کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرق سے بچو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر اور سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپس کے جھگڑوں سے بچو، آپس کے اختلافات سے بچو، کیونکہ تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا اگر آپس میں اختلاف میں رہو گے۔ اپنے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تجارت کرو۔ اگر ہم انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام نے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کی، اس لیے تجارت ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی تجارت کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن تجارت کرتے ہوئے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو گویا رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تب اللہ تمہاری معیشت کو مضبوط کرے گا، اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو ختم کر دیں گے۔ تو قوموں میں اتفاق اور اپنی معیشت کو مستحکم کرنا، یہ ہمارے اس درس سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جن قوموں کی معاشی بدحالی ہے، اگر اس قوم کو معاشی بدحالی سے نکلنا ہے تو ان کے لیے تجارت کا راستہ ہے۔ آج مسلمان عروج پا سکتے ہیں اگر وہ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ جن قوموں کی اقتصادی پالیسی غلط ہوتی ہے ان قوموں کا امن بدحالی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ کے پردادا سخاوت کی وجہ سے ہاشم مشہور ہوئے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا پانی دوبارہ جاری ہوا، یعنی پانی پلانا، کھانا کھلانا ان کا اچھا وصف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت قاسم، یعنی تقسیم کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا عجیب نظام ہے کہ زمزم کی اپنی مٹھاس ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اپنی مٹھاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنا مزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنا مزہ ہے۔ زمزم کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو اللہ نے شفاء لما فی الصدور بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت خلق کی صفت نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو فقیروں اور مسکینوں کو اپنی کمائی میں شریک کرتے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ تو آج موجودہ صورتحال میں اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ساری دنیا بند، روزگار ختم ہے، نوکریاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان حالات میں ہم نے کسی رشتہ دار کا پوچھا ہے؟ ہم نے رشتہ داریاں نبھائی ہیں؟ ہم نے رشتوں کا خیال کیا ہے؟ کیا کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا کسی فقیر کی مدد کی ہے؟ کیا ہم نے کسی کو مستحکم کیا ہے؟ کیا کسی کی نوکری کے لیے کوشش کی ہے؟ لوگ کن کن مصیبتوں میں ہیں ان کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ فقیروں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں، اور اس کا اجر صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری ہمیں سنائی ہے، من کان فی حجت اخیہ کان اللہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، بے گھر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ناتواؤں کی خدمت کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے درس میں ہمیں دوسرا بڑا سبق یہ ملا کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں، خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، فقیروں کی مدد کرنے والے ہوں، یہ جذبہ ہماری ذات میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے، پھیلانے اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔